اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آج تیسرا پارہ تلک الرسل کا خلاصہ بیان کرنا پیش نظر ہے۔ اس پارے میں دو صورتیں ملتی ہیں۔ سورہ بقرہ کا اختتامی حصہ جو آدھے پارے تک چلتا ہے، اور سورہ آل عمران کا پہلا حصہ جو بقیہ آدھا پارہ کور کرتا ہے۔ دو پاروں میں الف لام اور سیقول میں سورہ بقرہ کے 5 ڈویژنز پر بات ہوئی، 5 حصوں پر بات ہوئی۔ آج سورہ بقرہ کا 6واں اور 7واں حصہ بیان کیا جائے گا۔ تلک الرسل فضلنا، یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو رسولوں کو بھیجا ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں قصہ آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک عظیم الشان نبی تھے، اور دیگر انبیاء بھی جو آئے ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خصوصی صلاحیت دی تھی۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ماننا ہے، ہم نبیوں کی شان میں بڑھانے اور چڑھانے کے قائل نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل کا یہ طریقہ تھا، ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں، ان میں بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ جو 6واں پارٹ ہے سورہ بقرہ کا وہ ہے انفاق، جہاد اور انفاق۔ جہاد اور انفاق یہ دونوں موضوع ساتھ ساتھ قرآن میں چلتے ہیں۔ سورہ حشر میں آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی جہاد کا موضوع اور انفاق کا موضوع، اور جہاد اور انفاق کا موضوع جہاں آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا بھی ذکر آتا ہے، توحید کا بھی بیان آتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ بیان ہے، اس لیے کہ اسلام کی دعوت کا ایک اہم ترین حصہ ہے جہاد اور انفاق۔ خدا کی راہ میں جد و جہد کرنا، خدا کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنا، دنیا کو ظلم سے پاک کرنا، دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے جاں فشانی کرنا۔ یہ جہاں جہاد ہے، اس کام کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں زندگانی لگانی ہے، جہاں وقت لگانا ہے، جہاں صلاحیتیں لگانی ہیں، وہاں دولت بھی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وہاں استحضار پیدا کرایا جاتا ہے کہ جس خدا کی آواز پر تم زندگی لگاتے ہو، پیسے لگاتے ہو، یاد رکھو وہ ساری کائنات کا بنانے والا ہے، ساری کائنات پر حکمرانی کرنے والا ہے۔ وہ زندہ و جاوید خدا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اگر تم سے چاہتا ہے تو وہ تمہاری بھلائی کے لیے انفاق چاہتا ہے اور قربانی چاہتا ہے۔ وہ آگے کی زندگی کو بھی جانتا ہے اور آنے والے حالات کو بھی وہ بہتر طور پر جانتا ہے۔ اور لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا بادشاہ وہ ہے، عرش عظیم کا مالک وہ ہے۔ تو نعوذ باللہ اسے کوئی حاجت نہیں ہے کہ آپ مال دیں گے تو اس کی ضرورت پوری ہوگی، وہ تو آپ کی بھلائی کے لیے مطالبہ کرتا ہے۔ تو آیت الکرسی آئی، آیت الکرسی سے پہلے بھی کہا گیا انفاق کرو اللہ کے راہ میں، اور بعد میں بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرو۔ اس سلسلے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دیا گیا۔ جہاد کا جہاں ذکر ہوا تو کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ جہاد کے ذریعے سے کفر کا خاتمہ ہوتا ہو۔ نہیں، ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، انصاف کا قیام ہو سکتا ہے۔ کفر کا خاتمے کے لیے جہاد نہیں، دعوت ضروری ہے۔ یہ گویا کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی جسے اس پارے کی شروعات میں بیان کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے، وہاں جا کر انہوں نے دعوت پیش کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک مردہ قوم کو زندہ کر دیا دعوت کے نتیجے میں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ بنانے اور اذان دینے کا حکم دیا کہ تم اذان دو اور لوگ حج کے لیے آئیں گے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ کیسے آئیں گے اس وادی غیر ذی زرع میں، جہاں دور دور تک سناٹا ہے اور سنسان وادیاں ہیں، جنگل اور بیابان اور وادیاں ہیں۔ کون میری آواز پر لبیک کہہ کر کعبۃ اللہ
کی زیارت کے لیے آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پرندوں کو دیکھو، تم ان سے مانوس ہو جاتے ہو، انہیں جہاں بھی چڑھا دو کسی پہاڑ پر، پھر بلاؤ تو وہ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں۔ جب پرندے تمہاری آواز سے مانوس ہو جاتے ہیں تو انسانوں کے درمیان جانا، گھل مل جانا اور دعوتی کام کرنا، پھر ضرور وہ تمہاری دعوت کو سے متاثر ہوں گے اور آئیں گے کعبۃ اللہ کو حج کے لیے۔ آج تک لوگ کشاں کشاں حج کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ تو اسلام پھیلنے کے لیے، کفر کے خاتمے کے لیے دعوت ضروری ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد اور انفاق۔ تو یہ موضوع جو چھٹا موضوع چل رہا ہے انفاق کا، اس کے بیچ میں یہ بات آ گئی دعوت کی، پھر انفاق کا موضوع چلا تو اللہ تعالیٰ نے 4 مثالیں دی، ایک پازیٹیو، ایک نیگیٹو، ایک پازیٹیو، ایک نیگیٹو۔ پازیٹیو مثال یہ دی کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے ایسا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر 700 گنا واپس دیتا ہے۔ یعنی ایک دانہ زمین میں بویا گیا، اس سے ایک پودا نکلا، 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے۔ یہ تمثیل ہے، قرآن کا انداز ہے، تمثیل کی زبان میں بات کرتا ہے۔ میٹافرز انسانی آئیڈیاز کو کیچ کر لیتے ہیں، پیچیدہ باتوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، غیر مرئی چیزوں کو مرئی شکل میں پیش کرنا آسان ہو جاتا ہے جب مثالیں دی جاتی ہیں۔ آج کتنے بندگان خدا ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو کووڈ-19 کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس میں کتنے بندے ہیں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، 2 وقت کی روٹی انہیں نصیب نہیں۔ ہمارے دوستوں کا ایک بڑا حلقہ ہے جو اس وقت میدان میں سرگرم عمل ہے۔ کسی نے کہا کہ 1000 لوگوں کو کھانا کھلاؤ میری طرف سے، کسی نے کہا 100 لوگوں کو میری طرف سے کھانا کھلاؤ۔ کروڑوں روپے لوگوں نے دے دیے اور اس میں پکا ہوا کھانا اور دال چاول جو کٹ ہے یہ بھی فراہم کیے گئے، کتنے لوگوں کے پیٹ کی آگ کو بجھایا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس صدقے کے عوض میں ہمارے ان دوستوں کو بے پناہ اجر بھی دے گا، بڑھا چڑھا کر ان کی زندگی میں خیر و برکت دے گا اور آنے والی بلاؤں کو اللہ تعالیٰ ٹالے گا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن بہت اذیت دیتے ہیں، 100 باتیں سنا کر 100 روپے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی چٹان پر مٹی کی تہ تھوڑی جم گئی ہو، بارش پڑنے کے ساتھ مٹی بہہ جانے کے نتیجے میں چٹان جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو خشک دل انسان ہوتے ہیں، جو تنگ دل انسان ہوتے ہیں، جو بخیل ہوتے ہیں، ان کی بخالت اور ان کے اندر کا جو شقی پن ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے ان کے 100 روپے کے انفاق سے۔ یہ دل آزاری کے ساتھ دیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کشادہ زمانے میں کشادہ دیتے تھے، تنگی کے زمانے میں کچھ دیتے ہیں لیکن اذیت نہیں دیتے، شرما کر دیتے ہیں۔ کبھی جو ہے بہت بڑا بڑا انفاق کرتے تھے، آج چھوٹی رقم دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سطح مرتفع پر اونچائی پر ایک باغ ہو، اس پر زور کی بارش ہو تو فصل دگنی ہو جاتی ہے، ہلکی بارش ہو تو کچھ نہ کچھ فصل وہ باغ دیتا ہے۔ ایسے ہی بعض مومنین ہوتے ہیں، جب ان کی زندگی میں زور کی بارش تھی تو دگنی فصل انہوں نے دی، آج جب ان کی زندگی میں بارش کم ہے تو کم فصل دیتے ہیں لیکن دیتے ضرور ہیں۔ اور چوتھی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں دکھاوے کے لیے اور یا نہیں دیتے، ان کا جو انفاق ہے خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا جیسا کہ کسی کے پاس ہرا بھرا سرسبز و شاداب باغ ہو اور اچانک ایک بگولا آ جائے، آگ لگ جائے اور سارا کیا کرا غارت ہو جائے، فصل اناج سب برباد ہو جائے تو کفِ افسوس ملتے رہ جاتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگوں کی زندگیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے، مال سے نوازا لیکن اتنے کنجوس اور بخیل ہیں کہ جیب سے پیسے نکلنا ان کے لیے ایسے لگتا ہے گویا کہ ان کی جان نکل رہی ہے۔ انفاق کے سلسلے میں یہ 4 مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی اور بہت امپورٹنٹ رکوع ہے، رکوع نمبر 37، جس میں اللہ نے کہا کہ کس پر خرچ کرنا چاہیے، کیسے خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ دینے کا اصول یہ کہ سب سے بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ وہ مال جو کسی وجہ سے کوئی تم کو دے تو لیتے ہوئے آدمی کو اغماض نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا دیں تو اچھا کھانا دیں،
بچا ہوا کھانا، سڑا گلا کھانا آپ کسی کو دیتے ہیں تو یاد رکھیے کسی دن آپ کا پڑوسی آپ کو اس طرح سے کھانا بھیجے تو آپ ناک منہ چڑھانے لگیں گے کہ سمجھنے لگیں گے کیسی بے عزتی کر دی اس نے. بچا ہوا کھانا بھیجا، پرانا کھانا بھیجا، پرانا کپڑا بھیجا، سستا کپڑا بھیجا. کہا جو لیتے ہوئے تم کو ناپسند ہو ایسی چیز دوسروں کو نہ دو، اس لیے کہ خدا کو دے رہے ہو. خدا کو کیوں ایسی چیز دیتے ہو جو خود تم کو پسند نہیں ہے؟ خدا کو دو تو سب سے اچھا مال دو. پھر کہا کہ شیطان ڈراتا ہے غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، اتنا کیوں خرچ کرتے ہو، کیا ضرورت اتنا دینے کی، ان کو تو فلان جگہ سے بھی پیسے آتا ہے، فلان سے بھی آتا ہے. یہ سب بہت سے بہانے بناتا ہے اور ڈراتا ہے. قرآن نے کہا کہ شیطان کی بات نہ مانو، من کی بات مانو. ضمیر اگر کہتا ہے کہ دو اللہ کے راستے میں دے دو، نقصان نہیں ہے. اور کہا کہ اس کو دو جو تمہارے پاس ہاتھ پھیلا کر مانگتا نہیں، جو لوگوں کے پیچھے پڑتا نہیں، جو دین کے کام میں ایسے لگ گیا ہے کہ زمین میں مال کمانے کے لیے، گردش کرنے کے لیے اس کے پاس وقت موجود نہیں ہے. جاہل لوگ، نادان لوگ ان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بڑے غنی ہیں، وائٹ کالرڈ ہیں. ان کے رکھ رکھاؤ سے، ان کی تہذیب سے، ان کے ظاہری روپ سے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی صورتحال ہے. نہیں، ان کی معاشی صورتحال بہت خراب ہے. جو زمین میں گردش نہیں کرتے مال و دولت کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دین کی راہ میں لگ گئے ہیں، تو ایسے لوگوں پر تمہارا پیسے خرچ کرنا سب سے افضل ہے. پھر اس کے بعد سود کی حرمت پر آیتیں آئیں اور اللہ تعالیٰ تجارت کو فروغ دیتا ہے اور سود کو حرام قرار دیتا ہے. اور سودی پوری معیشت آج کی دنیا کی معیشت ہے. When corporations rule the world، ایک کتاب ہے، اس کتاب میں دیکھ لیجئے کہ کیسے دنیا کو جکڑ لیا گیا ہے سودی نظام کے ذریعے سے، اور کس طرح سے پروجیکٹ پر پروجیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور کارپوریشنز کی حکمرانی ہوتی ہے دنیا پر، اور کس طرح سے دیگر ممالک کو غریب بنا لیتے ہیں. پورا سودی نظام ہے جس کے نتیجے میں غریب سے دولت مالدار کی طرف چلی جاتی ہے. تو اسلام نے سود کو حرام قرار دیا. اور پھر سب سے بڑی آیت قرآن کی وہ ہے آیت دین. قرض لینے اور دینے کے اصول بیان کیے گئے، اور کیسے قرض دیں، لکھائیں، لکھانے والا منع نہ کرے، شاہد ہو شہادت دیں، گواہ ہو لکھ لیں، سب اصول بیان کیے گئے. اس پر یہ چھٹا حصہ ختم ہوتا ہے. ساتواں حصہ وہ اختتامیہ ہے. جیسے پہلا حصہ ابتدائیہ تھا، ساتواں جو آخری حصہ ہے وہ حصے کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں. اور اس میں بتایا گیا کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرتا ہے، معاف کرتا ہے لوگوں کو ان کی غلطیوں کو. اگر وہ سیدھے راستے پر چلتے رہیں تو ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتا ہے. مومن کا کلمہ ہمیشہ یہ ہے کہ وہ ایمان پر قائم و دائم رہنا چاہتا ہے. ایمان کا کلمہ بیان کیا گیا. آخر میں ایک بڑی شاندار دعا سکھائی گئی. اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی مقدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اس کے بعد کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یہ لمبی دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا گیا. حضرات، یہ 7 حصوں پر مشتمل سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے. تلک الرسل میں دوسری صورت ہے سورہ آل عمران. آل عمران سورہ بقرہ کی مثنیٰ ہے. مثنیٰ کا مطلب ہے جوڑا. بعض صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دونوں صورتوں میں ایک مضمون ہوتا ہے. 2 صورتیں مل کر ایک مضمون بیان کرتی ہیں، لیکن پہلی صورت کا رنگ ایک ہوتا ہے، دوسری صورت کا رنگ دوسرا ہوتا ہے. پہلی صورت کا انداز الگ ہوتا ہے، دوسری صورت کا انداز الگ ہوتا ہے. پہلی صورت میں دلیل کا طرز استدلال کا طریقہ الگ ہوتا ہے، دوسرے میں دوسرا طرز استدلال ہوتا ہے. ایک میں سائنٹیفک ریزننگ ہوتی ہے تو ایک میں ہسٹوریکل پروف ہوتا ہے. ایک میں ضمیر کو خطاب کیا جاتا ہے تو ایک میں عقل کو خطاب کیا جاتا ہے. الگ الگ انداز ہوتے ہیں. یہ دونوں شمس و قمر کی طرح ہیں. یہ دونوں آخرت میں بدلی کی مانند بندہ مومن کے سر پر آئیں گی، اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گی. اس صورت کے 3 پارٹس آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. پہلا پارٹ ہے، اس میں یہ بتایا گیا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس کو مانتے نہیں، یعنی نصرانی اور یہودی، اور اس کتاب کی آیتیں محکم ہیں، پختہ ہیں، اس میں اسلام کی تعلیمات واضح طور پر بیان کی گئی ہیں، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہوں، خواہ وہ لین دین سے متعلق ہوں، شادی بیاہ سے متعلق ہوں، کھانے پینے حلال و حرام سے متعلق ہوں، سماجی زندگی سے متعلق ہوں، کرائمز کے متعلق ہوں. ان سب پر واضح اور محکم باتیں اس میں آئی ہیں. ایک حصہ اس کے متشابہات کا بھی ہے، جو اندیکھی دنیا ہے، ان سین ورلڈ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اس وکیبلری کو استعمال کیا گیا جو انسان سمجھتا ہے. جنت کو باغات سے تعبیر کیا گیا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں یہ اور یہ اور یہ نعمتیں ملیں گی. جہنم کے بارے میں کہا گیا ایسا اور ایسا ہوگا، اس میں ایک زقوم کا درخت اگے گا. یہ سب انسانوں کے فہم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا، متشابہات ہیں یہ، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو اس کی شروعات تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کلام کو ہم نے بہت اہتمام سے نازل کیا، لیکن کچھ لوگ ہیں جسے ماننے کے لیے تیار نہیں. ان میں اہل کتاب کا پھر ذکر آیا، وہاں بھی آیا سورہ بقرہ میں، یہاں بھی. لیکن یہاں ایک بڑا حصہ نصارہ پر فوکس ہے، وہاں ایک بڑا حصہ یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر فوکس ہے. یہ ہے مثنی ہونے کی علامت. اب بنی اسرائیل میں سے یہود نے جو غلطیاں کی اس کا تذکرہ یہاں بھی کیا. یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ حق کی دشمنی کی، انبیاء کی مخالفت کی، انبیاء کو قتل کیا، اور انبیاء کے علاوہ جو آمرین بالقسط، دنیا میں عدل و انصاف کے نظام کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں. پولیٹیکل اساسینیشن آج بھی ایک رویہ ہے. کتنے نام ہیں مسلمانوں میں سے انٹلیکچوئلز گزرے، یا غیر مسلموں میں بھی جو انصاف پسند ہوں، حق کی بات کرتے ہوں، عدل کی بات کرتے ہوں، ایسے سب حکمرانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. سائنٹسٹ کو بے نام موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. اساسینیشن ایک ٹول ہے، پولیٹیکل ٹول ہے. قرآن نے بتایا کہ یہ ان کا گھناؤنا کردار ہے، جو پہلے سے بھی یہ کرتے رہے ہیں اور آج بھی یہ کرتے ہیں. اور یہ نظام ہے کہ اللہ کے چہیتے ہیں، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا. وہاں بتایا کہ ان سے کتاب چھین لی گئی، ان کا قبلہ بدل دیا گیا. یہاں بتایا گیا کہ ان سے مملکتیں بھی چھین لی گئیں. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ تعالیٰ دعا کی شکل میں یہ آیت آئی اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہے جو حقیقی بادشاہ، جسے چاہتا ہے دنیا کی بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے دنیا کی بادشاہی چھین لیتا ہے. یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو چودراہٹ مدینے میں یہودیوں کی تھی، ان کی چودراہٹ ختم ہو گئی. انہیں کچھ دنوں کے بعد مار کر بھگا دیا گیا مدینے سے. مدینے کا مارکیٹ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، یہودیوں کے قلعے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے، مدینے کی مملکت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، اور دیکھتے دیکھتے آدھی دنیا پر اسلام چھا گیا. تو امامت کے ساتھ دنیا کی قیادت اور سیادت بھی شامل ہے. یہ صرف روحانی امامت نہیں ہے، یہ صرف روحانی پیشوائی نہیں ہے، بلکہ دنیا چلانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ روحانی پیشوائی کرنے والے وہ ایسے لوگ ہوں جو کار جہاں بانی جانتے ہوں، دنیا کو سنوارنا جانتے ہوں. تو بتایا گیا کہ ان سے منصب امامت کو معزول کرنے کی ایک علامت یہ ہے کہ ان سے مملکتیں بھی چھن گئیں اور اب تمہارے حوالے ہونے والی ہیں. مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا، یاد رکھو کافروں کو اور اہل کتاب کو اپنا دوست اور رازدار نہ بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی تمہاری وہ بھلائی نہیں چاہتے. آپس میں تمہارے جھگڑے کھڑا کریں گے، آپس میں تمہیں بانٹنے کی کوشش کریں گے، تمہیں غریب کر دینے کی کوشش کریں گے، تمہیں آپس میں لڑائیں گے، بھڑائیں گے، تمہاری دولت چھین کر لے جائیں گے. میری بات پر یقین نہ آتا ہو، قرآن کی بات ہے یہ. آج کی دنیا میں بھی تو ایک کتاب ہے، وہ پڑھ کر دیکھ لیجئے، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. معاشی طور پر قوموں کو کیسے غریب کیا جائے، معاشی طور پر قوموں کو کیسے کنگال کیا جائے، دولت کو کیسے سائفونیج کر لیا جائے، کھینچ لیا جائے دنیا کے ممالک سے. اس کتاب کے اندر تفصیل سے لکھ کر بتایا. نام لیا ممالک کا، پرنسس کا نام لیا، اور بتایا کہ کیسے ہم ان سے سگنیچر کرواتے ہیں آرمز کے ڈیلنگ کے لیے، انویسٹمنٹس کے لیے، اور پیسے کیسے ہم کھینچ کر لے چلے جاتے ہیں، ایک ملک سے ہماری طرف لے جاتے ہیں. تو قرآن نے اسی زمانے میں بتا دیا یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے. تو اس کا پہلا حصہ آل عمران والا وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کو بتایا گیا کہ ان کی امامت ختم ہو گئی، اب تم ان کے پیچھے نہ چلو،
وہ تمہیں گمراہ کریں گے، کنگال کریں گے، فقیر بنا دیں گے، دشمنیاں پیدا کریں گے۔ اس کا دوسرا حصہ وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نبی تھے، وہ خالو ہوتے تھے حضرت مریم کے۔ عمران کی بیوی جب حاملہ ہوئی تو اس نے نظر مانی کہ یہ جو بچہ ہوگا میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ماؤں کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کو دین کے سروس کے لیے لگا دیں گی۔ بہت کم مائیں ہوتی ہیں دنیا میں، وہ تو خواب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے بچے کو یہ بنانا ہے اور وہ بنانا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ دنیا میں امامت و قیادت کے لیے تیار کرنا ہے، دنیا کی رہنمائی کرنے والا بنانا ہے۔ تو زوجہ عمران نے نظر مانی، جب بچہ جنم دیا تو دیکھا کہ لڑکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا پروردگار، میں نے تو سوچا کہ لڑکا ہوگا اور دین کی خدمت کے لیے لگا دوں گی، لیکن یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا ہم کو معلوم ہے لڑکا اور لڑکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بعض کام لڑکے کرتے ہیں لڑکیاں نہیں کر پاتی، بعض کام لڑکیاں کرتی ہیں لڑکے نہیں کر سکتے، دونوں میں فرق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لڑکی سے وہ کام لیں گے جو دنیا میں بڑے بڑے لڑکوں سے اور مردوں سے کام نہیں ہوتے، دنیا کی منتخب عورت بنا دیا، بہت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کر دیا مریم کو۔ اور حضرت زکریا کی کفالت میں وہ آئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت فرماتے تھے، جب جب جاتے تھے ان کے حجرے میں تو زکریا علیہ السلام دیکھتے تھے ان کے پاس پھل اور میوے پائے جاتے ہیں، یا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ علم کا خزانہ پایا جاتا تھا۔ وہ دیکھ کر زکریا پوچھتے تو کہتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے۔ اچھے بچوں کو دیکھتے ہیں تو تمنا ہوتی ہے میرے بچے بھی ایسے ہوں۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، وہ تمنا کرنے لگے کہ پروردگار مجھے بھی ایک اولاد ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بہت پیارا بیٹا عطا کیا، جو بڑا رقیق القلب، بہت ماں باپ کا وفادار، وفا شعار، دنیا سے کچھ نہیں لیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے، ٹاٹ کے کپڑے پہنتے تھے، ببول کے کانٹوں سے سیے ہوئے ہوتے تھے، جنگل کی ٹڈیاں اور شہد اس پر گزر بسر کرتے تھے، لیکن قوم کو پکارتے تھے، بادشاہوں کے محلوں میں دعوت دیتے تھے، مچھیروں کو دعوت دیتے تھے، علماء کو دعوت دیتے تھے۔ دنیا دشمن ہو گئی، آخرکار حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس زمانے کے بادشاہ نے ایک رقاصہ کی طلب پر قتل کر کے یحییٰ علیہ السلام کا سر اس رقاصہ کو پیش کیا۔ بہرحال یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو دی۔ اس کے بعد بی بی مریم آگے بڑھتی ہیں، ایک دن فرشتہ آتا ہے اور وہ خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش کے لیے اس نے منتخب کیا ہے اور تم سے ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ بی بی مریم نے کہا کہ مجھے کیسے لڑکا پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں چھوا؟ تو کہا کہ ایسا ہی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بہرحال وہ راضی برضا ہو گئیں اور انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو وہ حاملہ ہوئیں اور ڈیلیوری کا جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتے نے آ کر کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ جہاں کھجور بھی کھا سکتے ہو، پانی کا فوارہ بھی ابلے گا اور بچے کو بھی دیکھنے کے لیے آسانی ہوگی۔ تو وہاں ڈیلیوری ہوئی۔ وہ ڈیلیوری کے بعد بچے کو لے کر جب بی بی مریم آتی ہے معاشرے کی طرف تو یہود کے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہو گیا، تیرا باپ نہ برا تھا نہ تیری ماں کوئی بے حیا عورت تھی، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ تو مریم نے کہا بچے کی طرف اشارہ کر کے اس سے بات کرو۔ تو بچے نے گفتگو کر دی جھولے میں، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے۔ یہ سب باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیں۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہود کے علماء کا جو رویہ تھا ان سب کا تذکرہ ہوا۔ آخرکار انہوں نے سازش کی اور اپنی دانست میں انہوں نے سلیب پر چڑھا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ان کے لیے بات مشتبہ بنا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہ تذکرہ آیا کہ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس زمانے میں اور یہ بحث ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اس پر جو گفتگو ہوئی، آخر میں جو چیلنج کیا رسول اللہ نے، اسے مباحلہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ اپنی بیٹی اپنے نواسوں کو لے کر میدان میں آ گئے، ان سے کہا کہ تم بھی اپنی بیوی بچوں کو لے کر آؤ، ہم جو ہے مباحلہ کریں گے، یہ طے کریں گے اور ہم دونوں یہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، تم اگر کہتے ہو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو اس کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم سچے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ہم پر، ہماری بیوی پر، ہمارے بچوں پر۔ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ رسول اللہ آ گئے میدان میں اپنی بیٹیوں کو اور اپنے نواسوں کو لے کر، لیکن جو کرسچنز آئے تھے انہوں نے ہمت نہیں کی، مباحلہ نہیں کیا۔ تو مباحلے کی بات ملتی ہے۔ یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اور تیسرا اور آخری پارٹ اس پارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ
اہل کتاب کو دعوت دی گئی۔ حضرات آج بھی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان میں بھی جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے اندر پست ہمتی پیدا ہو جاتی ہے، مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، مشتعل ہو جاتے ہیں، بہت غمگین ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب صورتحال بہت خراب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کام کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کامن پوائنٹس پر لوگوں کو جمع کرو۔ بات صحیح ہے کہ مسلمان اور غیر مسلموں میں لازم نہیں ہے کہ دوریاں ہی ہو، بہت سے نقطوں پر کامن پوائنٹس پر جمع ہو سکتے ہیں۔ صاحب مسلم اور غیر مسلم دور کی باتیں، خود مسلمانوں میں کتنی تنظیمیں، کتنی جماعتیں، کتنے مسلک ہیں، اور بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم آپس میں لڑتے بھیڑتے رہے اور ان باتوں پر فوکس کرتے رہے جو نقطہ اتحاد نہیں ہے۔ اگر نقطہ اتحاد پر اگر ہم سوچتے تو کتنے نقطے ہیں جو جوڑنے کے لیے ضروری ہیں، ساری امت کو جوڑ سکتے ہیں۔ ہمارا قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، مشن ایک ہے، پیغام ایک ہے، اللہ ایک ہے، بہت سی چیزیں ایک ہونے کے بعد ہمارے ایشوز ایک ہیں، ہمارے مسائل ایک ہیں، ان سب کو ہم نے فراموش کیا۔ آج وقت آیا ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور سنبھلیں اور دیکھیں کہ مسلمانوں کے درمیان بھی کامن پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی کیا کامن پوائنٹس ہیں جس پر ہم کام کر سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا اہل کتاب کے درمیان کام کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کو دعوت دو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ بلاؤ اہل کتاب کو، کہو کہ اختلافی مسائل تو اپنی جگہ ہیں، آؤ ہم اور تم کامن پوائنٹ پر، کامن انٹرسٹ کی چیز پر جو ہمارے اور تمہارے مذہب میں متفق علیہ بات ہے اس پر مل جل کر کام کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری کتاب میں بھی توحید کی بات ہے، ہماری کتاب میں بھی توحید کی بات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہم نے جو ارباب بنا لیے ہیں، یہ ہم نے جو اور لوگوں کو خدائی کا درجہ دے دیا ہے، کوئی بندہ یہ مقام نہیں پا سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت ہی کی اتباع کریں گے۔ بلاؤ ان لوگوں کو، تو انہیں بلانے کے لیے دعوت دی گئی، مگر شریروں کا شیوا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک تو حسد ان کے دلوں میں اس وجہ سے تھی کہ رسول اللہ بنی اسماعیل میں تھے اور یہ بنی اسرائیل سے تھے، اور ان کے حسد کی وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ فرمایا کہ حسد کی وجہ سے یہ نہیں ماننا چاہتے، کچھ لوگ سازشی ہوتے تھے، صبح میں ایمان لاتے شام میں کافر ہو جاتے تھے، تاکہ لوگوں کو بتائیں بھائی ہم جا کر دیکھ لیا، ہم نے کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر، بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اندر جا کر دیکھ کر آ گئے۔ یہ بددلی پھیلانے کے لیے، یہ ریشہ دوانیاں پھیلانے کے لیے، یہ سازش کرنے کے لیے یہ اس طرح کے طریقے کرتے تھے۔ صبح مسلمان ہوتے شام میں کافر ہو جاتے تھے، یہ لوگوں کے مال دبا لیتے تھے، اور یہود کہتے تھے کہ کوئی ہم پر غلطی نہیں ہے کہ ہم عجمی کے امیوں کے پیسے کھا لیں اور دبا کر بیٹھ جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بے حس بے ضمیر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج بھی ہندوستان میں بھی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فلاں کمیونٹی کی جان چلی جائے کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی کا مال نقصان ہو جائے، جلا دیا جائے، گھروں کو برباد کر دیا جائے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ ٹھس ضمیر، یہ پتھر ضمیر ہو جانے کی علامت ہے، بہت ہی ملامت کا مقام ہو جاتا ہے۔ پھر کہا کہ یہ زبان کا الٹ پھیر کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں تو یہ میثاق بھول گئے کہ ایک رسول آئے گا، اس پر ایمان لانا چاہیے، اسے انہوں نے فراموش کر دیا، انہوں نے انسان کو خدا بنا لیا، اربابا من دون اللہ قرار دے دیا، اپنے علماء کو، اپنے فریسیوں کو، اپنے راہبوں کو شریعت بنانے کا انہوں نے درجہ دے دیا۔ آخر میں کہا کہ آؤ اسلام قبول کرو، یہی کائنات کا دین ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ، کوئی اور مسلک لے کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ سخت وعید اس پارے کے اختتام میں کہ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے تو سنو، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور انسانوں کی لعنت اور پھٹکار تم پر ہوگی، اور تم زمین بھر کر فدیہ دے کر بھی اپنی زندگی، اپنی جان چھڑانا چاہو تو آخرت میں اپنی جان چھڑا نہیں سکتے، پکڑے جاؤ گے خدا کے پاس۔ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت سا سبق ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیاں پاک صاف ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، اور دیگر بندگان خدا کو بھی بلائیں کہ ہم مل جل کر صحیح کام کریں، ملک کی تعمیر کے لیے کام کریں، انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں دیے گئے پیغام کو اور سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔